بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ڈسیز ویریکوز کی۔ ویریکوز بیماری میں رگیں خراب یا کمزور رگوں کی دیواروں اور والز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور خون جمع ہوتا ہے۔ خطرے کی اہم عوامل میں بڑھتی ہوئی عمر، عورت ہونا، حمل، موٹاپا، جنیاتی عوامل اور طویل عرصے تک کھڑے یا بیٹھے رہنا شامل ہیں، جو خون کی گردش کو خراب کرتے ہیں اور رگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ بنیادی وجوہات میں کمزور رگ کی دیواریں اور والو ہونا ہے۔ بنیادی مسئلہ رگوں کی دیواروں اور ان کے اندر موجود وال میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وال عام طور پر خون کو پیچھے کی طرف بہنے میں روکتے ہیں، لیکن جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو خون کی رگوں میں جمع ہو سکتے ہیں، جس سے دباؤ بڑھتا ہے اور وہ کھینچتے، مڑتے اور ویریکوز بننے کا باعث بنتے ہیں۔ ویریکوز وین ایک اہم مسئلہ ہے جو بنیادی طور پر خون کی رگوں، خصوصاً ٹانگوں کی وینز میں ہوتا ہے۔ ان وینز کا اہم کام خون کو دل کی طرف واپس بھیجنا ہوتا ہے۔ عام طور پر خون کو نیچے سے اوپر، یعنی ٹانگوں سے دل تک پہنچانے میں والز کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ والز یک طرفہ ہوتے ہیں، یعنی خون کو اوپر جانے دیتے ہیں، واپس نیچے آنے سے روکتے ہیں۔ تاہم مختلف عوامل کی وجہ سے یہ والز کمزور یا ناکارہ ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں خون واپس ٹانگوں کی رگوں میں جمع ہو جاتا ہے اور رگیں پھول جاتی ہیں۔ بات کریں ویریکوز وین کی ریزن کی۔ ویریکوز وین ایسی سوجی ہوئی اور مڑی ہوئی رگیں ہوتی ہیں جو عام طور پر ٹانگوں اور پیروں میں نظر آتی ہیں۔ یہ رگیں جلد کے نیچے نیلی یا گہرے جامنی رنگ کی ہو سکتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہماری رگوں میں چھوٹے ایک طرف کھلنے والے والز ہوتے ہیں جو خون کو دل کی طرف واپس دھکیلنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب یہ والو کمزور یا خراب ہو جاتے ہیں تو خون رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رگیں سوج جاتی ہیں اور مڑ جاتی ہیں۔ ویریکوز وین ایک اہم مسئلہ ہے جس میں ٹانگوں کی رگیں سوج جاتی ہیں، مڑ جاتی ہیں، ان کا رنگ نیلا یا گہرا جامنی ہو سکتا ہے۔ وال کے کمزور ہونے کے اگر اسباب کی بات کریں، ویریکوز وینز کے مسائل کی گہرائی میں جانے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ والز کیسے کمزور ہوتے ہیں اور کیوں ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جدید طبی تحقیقات کے مطابق وال کے کمزور ہونے کی کئی اہم اسباب ہیں۔ وال کی ساخت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وال ایک خاص قسم کے ٹشو سے بنے ہوتے ہیں جنہیں کولیجن اور ایلاسٹن کہتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ان پروٹینز کی مقدار اور کیفیت میں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے وال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی لچک کھو بیٹھتے ہیں اور خون کو مؤثر طریقے سے روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسری اسباب میں دباؤ میں اضافہ ہونا۔ ٹانگوں میں زیادہ دباؤ کی وجہ سے وال پر دباؤ بڑھتا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد جو طویل وقت تک کھڑے یا بیٹھے رہتے ہیں۔ اس بڑھتے دباؤ سے وال کے ارد گرد کے ٹشوز کو کمزور کر دیتے ہیں، جس سے وال کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ خون کا الٹ بہاؤ ہو سکتا ہے۔ جب وال کمزور ہو جاتے ہیں تو خون واپس بہنے لگتا ہے، جسے ریفلکس کہتے ہیں۔ یہ ریفلکس وال کو مزید کمزور کر دیتا ہے اور خون کا زیادہ حصہ وینز میں جمع ہونے لگتا ہے، جو ان کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ وراثی اسباب وجہ بن سکتے ہیں۔ کچھ افراد میں وال کی ساخت اور ان کے مضبوطی میں جنیاتی عوامل کا کردار ہوتا ہے۔ اگر والدین یا خاندان میں ویریکوز وین کی ہسٹری موجود ہو تو یہ مسئلہ آئندہ نسلوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ خون کی کیمیائی تبدیلیاں وجہ بن سکتی ہیں۔ حالیہ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خون کی کیمیائی ترکیب میں تبدیلیاں جیسے ہارمون کا اضافہ وال کے کمزور ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاص طور پر خواتین میں دوران حمل ایسٹروجن ہارمون کی بڑھتی مقدار وال کو متاثر کرتی ہے، جس سے ویریکوز وین کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کی اگر بات کریں، ویریکوز وین کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے وزن کو کنٹرول میں رکھنا، باقاعدہ ورزش کرنا اور طویل وقت تک بیٹھے یا کھڑے نہ رہنا اہم ہے۔ خطرے کے عوامل جو ہو سکتے ہیں: عمر، رگیں اور ان کے وال قدرتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ لچک کھو دیتے ہیں، جس میں ویریکوز رگوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
حمل اور مینوپاز ماہواری کے درمیان یا ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے خواتین میں ویریکوز وینز رگوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جس سے رگوں کی دیواروں کو آرام ملتا ہے۔ جنیاتی عناصر کی بات کریں، ویریکوز رگوں کی خاندانی تاریخ آپ کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ حمل کے دوران ہارمونل تبدیلیاں اور خون کے حجم میں اضافہ ٹانگوں کی رگوں میں تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپا ایک وجہ ہے۔ زیادہ وزن رگوں پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے، جس سے وہ ویریکوز وین کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ دیر تک کھڑے رہنا یا بیٹھے رہنا، حرکت میں کمی سے گردش میں کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ طویل عرصے تک کھڑے رہنے سے وینز پریشر بڑھ جاتا ہے۔ غیر فعال طرز زندگی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی کریں، مناسب حرکت کریں، اور ویریکوز رگوں کو خطرے کو کم کرتی ہیں اور اس میں ورزش اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معنی حمل اور ہارمون کی تبدیلیاں اس خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ تمباکو نوشی، تمباکو کا استعمال ویریکوز رگوں کی نشوونما کے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رگوں کی بڑی ہوئی رگیں ہیں جو 3 ملی میٹر یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ویریکوز رگوں میں علامات جو شامل ہو سکتی ہیں ان میں سوجی ہوئی رگیں ہونا، جلد کی رنگت تبدیل ہونا، جلد کے السر ہونا، باری یا دردناک ٹانگیں ہونا، خارش زدہ ٹانگیں ہونا، ٹانگوں میں نرمی ہونا، درد ہونا، ورزش میں عدم برداشت ہونا، تھکی ہوئی ٹانگیں ہونا۔ ویریکوز رگوں میں پیچیدگیاں، کچھ معاملات میں ویریکوز رگیں اتنی شدت نہیں ہوتی کہ علاج کی ضرورت ہو، تاہم علاج احتیاطی تدابیر زیادہ سنگین صورتوں میں پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ویریکوز وین کی پیچیدگیوں کی اگر بات کریں، اس میں درد ہو سکتا ہے، السر ہو سکتے ہیں، ریتھرومسز ہو سکتا ہے، پلمنری ایمبولزم ہو سکتا ہے، ویریکوز ایگزیمیا ہو سکتا ہے، لیپوڈرمیٹو سیلری سوسس ایک جلد کی بیماری ہے، وہ ہو سکتی ہے، اور یہ جو کہ دیر علامات کا سبب بنتی ہے۔ لوگ اپنی رگوں میں خون بہنے کا خود اپنا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ویریکوز رگوں میں کچھ پیچیدگیاں بشمول DVT اور پلمنری ایمبولزم طبی انگامی حالتیں ہیں جن کے فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک اس مسئلے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر پیش کرتی ہے، جس میں علامات اور بنیادی وجوہات دونوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ویریکوز رگوں کے لیے استعمال ہونے والی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جس میں اگر درد ہو، بھاری پن ہو، چوٹ کا احساس پیدا ہو اور چھونے سے رگیں محسوس ہوں، سوجن ہو، نرم ہو سکتی ہیں اور کسی بھی حرکت سے درد بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہیما میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، جو اکثر بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ کلکیڈیا فلور 6X بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب رگیں سخت گرہ دار اور ویریکوز رگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اکثر درد اور سوجن کے ساتھ بواسیر پیدا ہونے کا رجحان بھی ہو سکتا ہے۔ پلساٹیلا اس وقت استعمال کی جاتی ہے، عام طور پر حمل کے دوران پیدا ہونے والی ویریکوز رگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ رگیں میں سوجن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اور شخص تازہ ہوا کو ترس جاتا ہے اور گرمی سے نفرت محسوس کرتا ہے۔ آرنیکا استعمال کی جاتی ہے جب ٹانگوں میں درد اور خراش کے ساتھ ساتھ ویریکوز رگوں کے لیے مسائل میں ہوں اور چوٹ کے ساتھ ٹانگیں بھاری اور تھکاوٹ زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ ایسکولس اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب خاص طور پر ٹانگوں میں درد کے لیے یہ بہت مددگار ہے، دیر عرصے تک کھڑے رہتے ہیں۔ طویل مدت کے علاج کے دوران ہم سلفر کو استعمال کیا جاتا ہے، جو خارش اور جلن کا سبب اس کو دور کرتی ہے۔ گرمی اور نہانے میں علامات جو خراب ہوتی ہیں، جلد کے مسائل جیسے ایگزیما کے عام رجحان کو روکتی ہے۔ لیکسز یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب آپ کی رنگت نیلی سوجی ہوئی رگوں کے لیے زیادہ مددگار ہے، یہ چھونے سے بہت حساس ہوں اور گرمی کے ساتھ خراب ہو جاتی ہیں۔ کلکیڈیا کاپ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ٹانگوں میں درد کے ساتھ ساتھ سوجن ہو اور علامات اکثر مشقت اور کھڑے رہنے سے خراب ہو سکتی ہیں۔ ایسڈ فلوریکم
اس بھی استعمال کی جاتی ہے جب السر کی علامات گرمی کے ساتھ خراب ہو سکتی ہیں اور ٹھنڈے استعمال سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے یہ تمام میڈیسن آپ کے نالج کے لیے ہیں، کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یاد رہے کہ اپنے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔